بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوئے، یعنی صحابہ کا مجمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں قریب آ جاؤ۔ تمام کے تمام صحابی جو وہاں موجود تھے وہ سارے کے سارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ اب ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی زبان مبارک سے، زبان اقدس سے، زبان طاہر مطہر سے اب خلاف معمول یہ 3 مرتبہ ہم نے آمین سنا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آمین کہہ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام دعا دے رہے تھے۔ وہ دعائے ضرر کیا تھی کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رمضان المبارک پائے اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے وہ بدقسمت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے، جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ بدقسمت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پائے اس حالت میں کہ وہ ضعیف ہو چکے ہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، دونوں کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے وہ بدقسمت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہاں تک حدیث مبارک ہے۔ اب علماء کرام کیا تبصرہ کرتے ہیں کہ یہاں دعائے ضرر کرنے والے کوئی اور نہیں جبرائیل امین ہیں، اور اس کے اوپر آمین کہنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ تو یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ہم سب کو پورے روزے رکھنے کی، پوری نماز تراویح پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، یا رب العالمین تلاوت قرآن کرنے کی، کثرت کے ساتھ یا رب العالمین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔